بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، کل کی آیت کے تحت بتلایا گیا تھا کہ دین کی دعوت دینے کے سلسلے میں قرآن نے 3 طریقے بتائے ہیں۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے ان 3 طریقوں کو اپنایا اور اسی انداز سے اپنی اپنی قوم کو دین کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے اپنی قوم پر 950 سال محنت کی، ان میں سے 80 کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے، حتیٰ کہ آپ کا بیٹا اور آپ کی ایک بیوی بھی کافر رہی۔ پھر بھی اپنی قوم کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا لب و لہجہ کیسا تھا، ذرا دیکھیے۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا: اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نوح، ہم آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو ذرا دیکھیے پیغمبر کا جواب کیسا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں: یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم، میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا: انا لنراک فی صفاہا، اے ہود، ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، کمینہ سمجھتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کا جواب دیکھیے، کیسے دل آزار خطاب کا جواب کتنے اچھے طریقے سے دیا۔ یا قوم لیس بی صفاہا ولکنی رسول من رب العالمین، اے میرے قوم، میرے اندر کمینگی نہیں ہے، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں کم عقل نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں۔ بزرگوں اور دوستو، فرعون سے بڑھ کر زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ مگر جب اللہ نے فرعون کو دعوت دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، تو دونوں انبیاء سے اللہ نے یہ کہا: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اے موسیٰ و ہارون، تم فرعون سے نرم بات کریں، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ ہمیں یہاں غور کرنا ہے کہ کوئی بھی داعی ہم میں سے کوئی بھی داعی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم جس کو بھی دعوت دیتے ہیں وہ فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کا حکم دونوں پیغمبروں کو یہ ہے کہ آپ دونوں اس سے نرم بات کریں، سختی سے بات نہ کریں۔ آج میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اے لوگو، اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اسی کے برابر بدلہ لو جس طرح سے تمہیں تکلیف پہنچائی گئی۔
وَلَئِن صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم صبر کر لو گے هُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ بدلہ لینے سے بھی بدر جہاں بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ مفسرین نے اس آیت کے شائع نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام میں سے 70 صحابہ شہید کیے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ چونکہ مشرکین کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت زیادہ غصہ تھا، اس لیے مشرکین نے ان کو صرف قتل ہی نہیں کیا بلکہ ان کا مسئلہ بنایا، ان کی ناک کاٹ دی، ان کے کان کاٹ دیے اور دوسرے اعضاء کاٹ دیے، ان کا پیٹ چاک کیا گیا، ان کی انتڑیاں باہر نکالی گئی اور ان کی انتڑیوں کا ہار بنا کے گلے میں ڈال دیا گیا، ان کی انتڑیوں کو، ان کے کلیجوں کو چبایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ام محترم کا جسد دیکھا، جسم دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا، آپ کو سخت صدمہ پہنچا۔ فوراً آپ نے قسم کھائی کہ میں اپنے چچا کے بدلے میں مشرکین کے 70 آدمیوں کو قتل کروں گا اور ان کو بھی اسی طرح مسلح بناؤں گا۔ تو تب یہ آیتیں نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اور آپ کے صحابہ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو برابر کا بدلہ لینا ضروری ہے۔ اگر انہوں نے آپ میں سے ایک کا مسئلہ کیا ہے تو آپ کو ان میں سے ایک ہی کو مسئلہ کرنا جائز ہے، اگر اس سے زیادہ کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے ظلم ہو جائے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اے نبی، آپ اور آپ کے صحابہ اگر صبر کر لیں تو یہ آپ کے لیے بدر جہاں بہتر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہی آیتیں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم توڑ دی اور کفارہ ادا کیا اور کہا کہ ہم صبر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس وعدے کو نبھایا۔ فتح مکہ کے موقع پر سارے کفار آپ کے قبضے میں تھے، وہ سب تھے جنہوں نے آپ کے پیاروں کو، آپ کے رشتہ داروں کو چن چن کر قتل کیا، آپ کو تکلیف دی، آپ کے خلاف فقرے کسے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بارے میں کہا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، آج تم پر کوئی سزا نہیں، سب معاف۔ یہ ہے نبی کی شان، یہ ہے پیغمبر کی شان۔ بزرگوں اور دوستو، ہمیں بھی دعوت دینے کے وقت میں یا کسی بھی حالت میں دوسروں کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے، ایذا پہنچی ہے، اگرچہ کہ ہمیں بدلہ لینا جائز ہے لیکن بدلہ لیتے وقت برابر ہونا ضروری ہے۔ اگر ہماری طرف سے زیادتی ہو جائے گی تو ہم ظالم ہو جائیں گے، وہ مظلوم ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے اور پیغمبرانہ اصول اور آداب یہ ہے کہ ہم صبر کریں، صبر کا مظاہرہ کریں اور ہم اپنے آپ کو صابرین کی فہرست میں شامل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 5 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی مال ہے وہ نصاب کے بقدر ہو۔ سونے کا نصاب 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام، چاندی کا نصاب 612 گرام 360 ملی گرام۔ لہذا اس سے اگر کم اگر ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں تفصیل دوسرے کسی دن بیان کیا جائے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مکمل ملکیت ہو، لہذا ہمارا مال ہو لیکن ہمارے قبضے میں مکمل نہ ہو تو پھر اس کی زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے۔ جیسے پی ایف کا روپیہ ہمارا ہی ہوتا ہے لیکن ہمارے قبضے میں نہیں ہوتا ہے، حکومت کے قبضے میں ہوتا ہے، لہذا جب تک ہمارے ہاتھ میں پی ایف کے پیسے نہیں آئیں گے تب تک پی ایف کے روپیوں پر پیسے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی نصاب زکوٰۃ ہے وہ ہمارے اصلی ضروریات سے زیادہ، لہذا ضروریات اصلیہ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔
مثلاً ہمارے پاس کار ہے، گاڑی ہے، ٹو ویلر ہے، ہم اپنی ضرورت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یا گھر کا جو سامان ہے، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، اے سی ہے، چاہے کتنی بھی قیمت کے ہوں، ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نصاب زکوٰۃ ہو وہ قرض سے زیادہ ہو، قرض سے خالی ہو۔ یعنی اگر ہمارے پاس مثلاً 5 لاکھ روپیہ ہے یا 5 لاکھ روپے کا زیور ہے اور ہمارے اوپر قرضہ بھی 5 لاکھ روپے ہی ہے تو پھر ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں 4 لاکھ روپے قرض ہے تو 4 لاکھ روپے نکالنے کے بعد 1 لاکھ روپے جو بچت ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی مال ہے وہ مال نامی ہو، یعنی وہ سونا چاندی ہو یا تجارت کا مال۔ لہذا سونا چاندی نہ ہو، تجارت کا مال نہ ہو، بلکہ ایسے ہی مال لے کر رکھے ہوں، جیسے کہ ہم عام طور پر زمین، گھر وغیرہ لے کے رکھ لیتے ہیں اس نیت سے کہ آئندہ کام آئے گا، ہمیں اس کے ذریعے تجارت کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، تو ایسی زمینوں کے اوپر، ایسے گھروں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگرچہ ان گھروں کو ہم نے کرائے پہ دے رکھا ہے تو بھی ان پہ زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی۔ ہاں البتہ کرایہ کا روپیہ ہمارے پاس باقی ہے تو ان روپیوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔